ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، وحشی نے اسی طرح پھینکی جس طرح چچا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ چچا حمزہ کی یاد آ گئی جو باپ کی جگہ پر تھا، دودھ شریک بھائی تھا، بچپن کا یار تھا اور سب سے بڑھ کر صحابی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ نے فرمایا وحشی، اسلام اور توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ اسلام لے آیا تو، پچھلے گناہ اللہ نے تیرے معاف کر دیے۔ اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور بندہ توبہ کر لے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن وحشی تو ایک کام کر سکتا ہے، اگر تو کرے تو۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داؤد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، انشاءاللہ بڑی مختصر سی یہ نشست ہوگی، اور انشاءاللہ چھیتی تڑی جان چھڑ دیں گے۔ آپ بھائیوں کے سامنے ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ۔ اس حدیث کے اندر تین قسم کے لوگ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جنت کی خوشخبری دینے والے اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم، جنت کے گرد و نواح جنت کی بشارت دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اور آگے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ اور اس شخص کو میں جنت کے بیچ کی، جنت کے وسط کی بشارت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اس شخص کو بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پہلے نمبر پر جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، دوسرے نمبر پر جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ تین خوش نصیب لوگ ہیں
جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پہلے نمبر پر جو ہے کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہی رہی ہے، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن ہاں اگر اللہ کی حدود کا کوئی معاملہ ہوتا، دین کا کوئی معاملہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سخت ہوتے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں۔ جب آپ نے مکے کو فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے سامنے موجود تھے، آپ کے صحابہ کو مارنے والے، آپ کے اوپر اوجڑیاں رکھنے والے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈالنے والے، آپ کو پتھر مارنے والے، آپ کو وطن چھوڑنے ہجرت کرنے پر مجبور کر دینے والے، وہ سارے موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکہ والو، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی۔ ان کے بھائیوں نے بھی ظلم کیا تھا نا۔ پتا چلا کہ انبیاء بدلہ نہیں لیتے، لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی لے گئے، کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ قرآن پاک کے اندر لمبا ایک واقعہ موجود ہے سورہ یوسف کے اندر، بادشاہ بن گئے، سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی چلے جاتے، سارے چلے جاتے ہیں، اور بھائی شرمندہ ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، حکمران تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ سارے معاف ہو، کوئی بدلہ نہیں۔ اور سنو، اگر بدلہ لینے میں فائدہ ہوتا، اگر بدلہ لینے میں کوئی کامیابی ہوتی، کوئی واہ واہ ہوتی، کوئی فائدہ ہوتا، اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی بدلہ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ او مکہ والو، او محمد کو پتھر مارنے والو، میری بیٹیوں کو طلاقیں دینے والو، بلال کو گرم انگاروں پہ لٹانے والو، سمیہ کو بے دردی سے شہید کر دینے والو، ہمیں مکہ وطن چھوڑنے ہجرت کرنے پر مجبور کر دینے والو، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ سیرت ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت ہے۔ واشی جس نے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 طرح کا اللہ کے نبی کا تعلق تھا۔ سنو غور سے، درود شریک بھائی تھا، بچپن کا یار بھی تھا، سگا چچا بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر صحابی بھی تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، نبی کا چچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی چچے مسلمان ہوئے ہیں، ایک حمزہ تھا اور ایک عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ چچا ہے کہ چچا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا اب باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5واں رشتہ باپ کی جگہ کی حیثیت کے ساتھ تھا. وحشی جنگ احد، اس کو ایک ٹارگٹ یہی سونپا گیا تھا کہ آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا. ہندا نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ رہے ہیں. وحشی اس کو ایک داؤ آتا تھا، کھنجر کو ایک طریقے سے پھینکتا تھا اور جا کر وہ اپنے نشانے پر لگتا تھا. ایک ہنر تھا اس کے پاس، اس کو ایک داؤ تھا، اس کے پاس یہ لڑائی کا ایک ہنر تھا. وحشی کی نظر حمزہ پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے ہیں، وحشی کبھی اس پتھر کی اوڑ میں، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کہ حمزہ میرے نشانے پر آئے. اور آ بھی گئے. وحشی نے وہ کھنجر پھینکا، وہ سیدھا جا کر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف پر لگا، پیٹ پر لگا اور گر پڑے اور شہید ہو. ایک دم سناٹا طاری ہو گیا، آوازیں اٹھنے لگی کہ حمزہ شہید ہو گیا. بہرحال یہ بھی ایک لمبا واقعہ. جنگ احد ہوئی، ختم ہوئی، چچا حمزہ کی لاش بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، میرا چچا حمزہ قیامت تک کے لیے آنے والے جو رب کی راہ میں شہید ہوں گے ان کا سردار، سید الشہداء، جنت کے اندر جو شہید جائیں گے ان کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. بہرحال وقت گزرتا گیا، مکہ فتح ہو گیا. آپ بات سن رہے تھے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے بدلہ لے سکتا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلوان کون ہے؟ فرمایا جو دوسرے کو بچھاڑ دے، دوسرے کو گرا دے، صحیح طرح سے بدلہ لے لے. فرمایا میرے صحابہ یہ بہادر نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے. او آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پہلوان کون ہے. جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو لے لے، پالے، جو بدلے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جھگڑا چھوڑتے ہوئے وہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے، درگزر کر دے. فرمایا یہ بندہ پہلوان آدمی. آج ہم کہتے ہیں سانو چھوٹا سمجھ لو گے، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ بدلہ نہیں لیا، لوگ کہیں گے ہار گیا، لوگ کہیں گے یہ بزدل تھا. اور چھوڑو لوگوں کی باتوں کو، اور بات دیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی دیکھو، اللہ کے نبی کی باتوں کو دیکھو، لوگوں کی باتوں کو نہ دیکھو. فرمایا جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا لیکن بدلہ نہیں لیا، اور اللہ کے ہاں یہ پہلوان ہے، یہ ہے بہادر آدمی. مکہ فتح ہو گیا. وحشی چھپتا پھر رہا ہے کہ میں نے ایک بڑا عظیم گناہ کیا ہے، نبی کے چچا کو شہید کیا ہے. لیکن کسی نے کہا او وحشی تو زیادہ چھپ نہ، بھاگنا. وہ جو پیغمبر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا نرم دل کا انسان ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا. جا چلا جا، معافی مانگ لے، وہ پیغمبر تجھے معاف کر دے گا. وحشی آ گیا محفل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب وحشی آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کہنا، اس کو آنے دو. وحشی نے آ کر توبہ کی، اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی تو پہلے یہ بتا تو نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا تھا؟
آج وہ منظرنامہ دکھا جس طرح تو خنجر پھینکتا ہے. مجھے پتا چلا ہے تو نے بڑے ایک ہنر سے، ایک تیرا داؤ ہے کھنجر پھینکنے کا، وہ تم نے کھنجر پھینک کر میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا. وحشی آج بتا وہ تو کھنجر کیسے پھینکتا ہے؟ ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، وحشی نے اسی طرح پھینکی جس طرح چچا حمزہ کو شہید کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو پڑے. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. چچا حمزہ کی یاد آ گئی جو باپ کی جگہ پر تھا، دودھ شریک بھائی تھا، بچپن کا یار تھا اور سب سے بڑھ کر صحابی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ نے فرمایا وحشی اسلام اور توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی. اسلام لے آیا تو، پچھلے گناہ اللہ نے تیرے معاف کر دیے. اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندہ توبہ کر لے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وحشی تو ایک کام کر سکتا ہے اگر تو کرے تو. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وحشی کبھی میں مجلس میں ہوں اور میرے سامنے کبھی نہ، کیونکہ جب کبھی تو میرے سامنے آئے گا مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جائے، میرے چچا کی یاد مجھے آئے گی. وحشی میں کچھ نہیں کہتا، تیری توبہ قبول، تیرا اسلام قبول، لیکن سامنے حدیث کے الفاظ ہیں جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوتے وحشی پیچھے کی طرف آ کر بیٹھتا، کبھی آپ کے سامنے نہ آتا. جھگڑا، لڑائی یہ فتنہ ہے عزیز بھائیوں. ایک اور حدیث بھی سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسطها. جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے اور میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور یار مجھے بتاؤ یہ حدیثیں ہم مسلمانوں کے لیے ہیں یا رام چند کے لیے؟ میں محمد اس کو جنت کی بشارت، درمیانے درجے کی بشارت مجھ محمد سے لے لو تم صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت والی زبان کی گارنٹی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کے نزدیک بدترین آدمی، مغبوض ترین آدمی وہ ہے جو سخت قسم کا جھگڑالو ہو، جو جھگڑا کرنے والا ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتا پھرے، کبھی صلہ رحمی کی طرف نہ آئے. اور عزیز بھائیوں میرا موضوع تھا صلہ رحمی. سب سے بڑی صلہ رحمی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تو سنو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی صلہ رحمی ہے. اور یہ بھی صدقہ. یار کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو روک لے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صلہ رحمی. کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے بھائیوں یہی ملتی ہے کہ درگزر کر دو، معاف کر دو، اپنے معاملات کو ختم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو ایک دن آپ نے فرمایا آخری دنوں میں، اور لوگوں میں ایک عرصہ تمہارے پاس رہا، اگر میری ذات سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو دکھ پہنچا ہو وہ آئے، آج محمد سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا. سباب المسلم فسوق. فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر کے مترادف ہے، سخت گناہ ہے، معاملہ بڑا سخت ہے، اور اس کو گالی دینا یہ گناہ ہے. یہ تعلیم اللہ کے نبی کی. اور آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کسی کا دل دکھایا ہو وہ آ جائے محمد سے بدلہ لے لے. صحابہ وہ دیکھ رہے، ایک صحابی اٹھا کہنے لگا میں نے بدلہ لینا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو. دوسرے صحابہ اس کو گور کے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا؟ وہ کہنے لگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے مارا تھا، ایک چھڑی ماری تھی، میں بھی آپ کو چھڑی ماروں گا، بدلہ لوں گا، اور میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنا کپڑا ہٹاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم عطر سے کپڑا ہٹا لیا، آؤ آج بدلہ لے لو. وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی فکر ہے. کاش یہ آج ہم کو بھی ہو جائے. قیامت کا دن آج اس کی فکر ہمیں بھی ہو جائے. اس صحابی نے چھڑی پھینکی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بوسہ لے لیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں نے تو چاہا کہ آج آپ کے جسم عطر کا بوسہ لے لوں، پتہ نہیں کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے. آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت میں پیش کر دیا. یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیوں، بس یہی ایک پیغام ہے، یہی ایک نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ جمیع معاملات میں ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب کرے.